کہ یہ سمجھنا کہ بھئی ہم لوگوں کو نیکی کی طرف لگا رہے ہیں، برائیاں ان سے خود چھوٹ جائیں گی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر اللہ تو علیم ہیں، تأمرون بالمعروف ہی کہتے وتنہون عن المنکر کی ضرورت نہ تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ نے دو کام کا حکم دیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ، کہ اگر صرف نیکی کا پیغام دینے سے، نیکی کی طرف بلانے سے گناہ چھوٹ جاتے تو پھر اللہ پاک کو اس کی ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ پھر اللہ کہتے کہ بس اتنا کرتے رہو کہ آپ انہیں نیکی کی طرف بلاتے رہو بلاتے رہو بلاتے رہو، گناہ خود چھوٹ جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے ایسا نہیں فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم بھی دیں۔ پتہ چلا کہ محض نیکی کا پیغام سنانے سے، نیکی کی دعوت دینے سے گناہ نہیں چھوٹتے، گناہ کو چھڑوانے کے لیے کہنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں بس اتنا کر لینے سے کافی ہے، تو پھر یہ بات اللہ کے علم میں نہ تھی، حضور کو سمجھ نہ آئی، صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر ہم اگر برائی سے روکتے ہیں، عمومی بات تو کہتے ہیں کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بھئی حرام نہیں کھانا چاہیے، بھئی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، لیکن کوئی شخصی طور پر اگر بدعملی میں مبتلا ہے، اتنی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو کہیں۔ کیوں نہیں کہتے؟ بھئی ناراض ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائے گا، اس ڈر سے کہ دوسرا میرے نیکی کے بات کہنے سے، یہ برائی سے روکنے سے اگر وہ ناراض ہوگا تو کیا ہم اس بات کو چھوڑ دیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک صحابی، نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں، مونچھیں، لبیں بڑی بڑی۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، دیانتداری سے بتائیں، کیا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ سارا اسلام اسی میں آ گیا؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سارا اسلام آپ کی لبوں میں آ گیا کہ اگر آپ نے لبیں درست نہ کی تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اللہ کے نبی نہیں سمجھتے تھے اللہ کے نبی سے بڑھ کر حکیم کون تھے کہ بھئی اس کو نیکی کا کہتے رہیں یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے؟ نہیں، آپ نے فرمایا فلاں آدمی بہت اچھا ہے، کاش کہ وہ اپنی لبیں ٹھیک کر لے۔ جب اس صحابی کو پتہ چلا، فوراً اپنی لبیں ٹھیک کر لیں، فوراً اپنی لبیں ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے جانا تھا، تو گھر میں کوئی پردہ لگا ہوا تھا، آپ باہر ہی رک گئے، اور جیسے آدمی ناراض ہوتا ہے اس طرح سے آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو جلدی سے پیچھے بھاگے، یا رسول اللہ آپ اندر، فرمائیں یہ کیا لگا رکھا ہے؟ اب مجھے بتائیں یہ کون سے گناہ کی بات ہے؟ میں اور آپ تو ہر جگہ پردے لگاتے ہیں،
گاڑیوں میں بھی پردے لگاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا لگایا؟ انہوں نے فوراً اتار دیا. حضرت حسن اور حسین نے چاندی کے کنگن پہنے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا یہ کیا پہنا رکھا ہے آپ نے؟ یعنی ناگواری کا اظہار کیا. انہوں نے فوراً اتارا اور توڑ دیے اور وہ رونے لگے. بچے تھے. انہوں نے حضور کے پاس بھیج دیا کہ اب یہ رو رہے ہیں. آپ نے صحابی کو پیسے دیے اور فرمایا جاؤ اور ایک کوئی دھات تھی ہڈی کے بنے ہو، فرمایا وہ لاؤ اور وہ پہنا دو. کیا آپ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ابھی تو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے خود سیکھ جائیں گے، خود سمجھ جائیں گے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم بڑی غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں نے یہ عنوان اس لیے اختیار کیا کہ تذکرے میں یہ بات آئی، کہیں تذکرہ ہوا اور اس سے چلتے چلتے یہ بات آگے تک آئی. تذکرہ کیا ہوا کہ فلاں کلب، کوئی بھی ہوگا، اس کے فالوور کہتے ہیں آپ لوگ، وہ بہت ہیں، وہ بہت ہیں. تو بھائی یہ کوئی کامیابی کی بات ہے؟ کیا ہوا؟ اگر دیکھو کسی کے پیچھے چلنے والے لوگ زیادہ ہوں تو یہ کوئی حق کی نشانی نہیں ہوتی. اگر یہی حق کی نشانی ہے تو پھر شیطان سے بڑا حق پر کون ہے؟ جس کے پیچھے 2/3 دنیا لگی ہوئی ہے. یہ کوئی حق کی بات ہے؟ نہیں. مسیلمہ کذاب کے پیچھے بہت بڑا مجمع لگ گیا تھا. جھوٹا اللہ کے نبی کے زمانے میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. تو کیا یہ حق کی بات ہے؟ اسود عنسی کے پیچھے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، بڑا مجمع لگ گیا. یہ کوئی حق کی بات ہے؟ غلام احمد قادیانی جس کی نہ شکل ہے نہ صورت ہے نہ عقل ہے، اس کے پیچھے مجمع لگ گیا. بھائی کیا ہوا؟ اگر کوئی نوجوان اکٹھے ہو کر کے، کوئی بوڑھے اکٹھے ہو کر، کوئی عورتیں اکٹھی ہو کر کسی کے پیچھے لگ گئیں تو یہ کوئی کامیابی یا حق کی علامت نہیں. ہمیں اس سے قطعاً نہیں گھبرانا چاہیے اور نہ پریشان ہونا چاہیے. حق آپ سیدھے طریقے پر چلتے رہیں، قطع نظر اس کے کہ کوئی کدھر جا رہا ہے، یہ کس طرف کتنے لوگ ہو رہے ہیں، اس کی پرواہ نہ کریں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں کوئی روک ٹوک نہیں، آپ جو مرضی کریں، بس آپ کے اوپر لیبل دینی ہونا چاہیے. یعنی دینی لیبل لگا کر جو مرضی کرتے رہیں، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی خواہش نفس چھوڑنی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کے پیچھے کیوں نہیں لگیں گے لوگ؟ پھر عورتیں بھی لگیں گی اور کہیں گے واہ واہ کتنا روشن خیال ہے، کتنا روشن خیال ہے، کتنا اچھا ماڈرن اسلام پیش کر رہا ہے کہ جس میں سہولت ہی سہولت ہے، آسانی ہی آسانی ہے. آپ کا دل چاہے نماز پڑھ لیں، دل نہ دل چاہے آج موڈ نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہے؟ اچھا آج آپ کا دل چاہا کہ آج ہم نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لینی ہیں، بھئی کیا مطلب؟ فجر کے ساتھ ہی ظہر پڑھ لینی ہے، کوئی حرج نہیں.
جب آپ ایسی سہولتیں دے دیں گے تو کیا مشکل ہے؟ نہیں. دیکھو ایک بات یاد رکھو، آج دھوکہ یہ ہو رہا ہے، مغالطہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو ینگ لڑکے ہیں نا، یہ جو ینگ لڑکے ہیں 18-19 سال کے، 22 سال کے، 17 سال کے، ان کو قریب کرنے کے لیے کوئی پرکشش چیز ہونی چاہیے آپ کے پاس. پرکشش تو یہی ہے نا کہ وہ جو بھی آئیں، جیسے بھی آئیں، جس طرح سے آئیں، ٹھیک ہے، پھر تو کشش ہی کشش ہے. لڑکے لڑکیوں کو اکٹھی بٹھا دیں، ایسی کشش کہ 2 منٹ میں مسجد بھر جائے گی خیر سے. کیا مشکل ہے کشش پیدا کرنا؟ لیکن دیکھو، سمجھو بات کو، اللہ کے نبی کا نواسا، اللہ کے نبی کا نواسا، صدقے کی کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالی. آپ نے فرمایا کخ کخ، تھو تھو، نکالو. آپ نے نکال دی. اب مجھے دیانتداری سے بتاؤ، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تھا؟ چھوٹا بچہ ہے، کوئی بڑا نہیں ہے. صدقے کی کھجور ہے، خنزیر نہیں ہے، چوری کا مال نہیں ہے، سود نہیں ہے، ڈکیٹی نہیں ہے، بدکاری نہیں ہے. اور کرنے والا کون ہے؟ بچہ. بات سمجھو. ہم کیا لاجک پہ، ارے فی الحال لے لو، انہیں قریب کر لو، پھر ایسا ایسا ٹھیک ہو جائیں گے. یہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں آیا، اللہ کے نبی کو سمجھ میں نہیں آیا. آپ کہہ رہے ہیں کخ کخ، تھو تھو، نکال باہر. نکال دیا. کیا مطلب؟ تنہون عن المنکر. کومپل ہوتی ہے نا نرم، اس کو کسی طرف بھی موڑ دیں، جب وہ تنا بن جائے گا تو پھر نہیں مڑے گا. بچپن سے ہی اس کی اصلاح کرنی ہے. آپ کہیں گے یہ تو اللہ کے نبی کا گھرانہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے ایسا کر دیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پہلے شوہر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پر بیٹھا. چھوٹا بچہ تھا، کھانے پر بیٹھا. اب وہ کیا کر رہا؟ اس نے ادھر ہاتھ مار، ادھر ہاتھ مار. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ادھر ہاتھ مار، ادھر، جو مزے کی چیزیں جہاں سے مل اٹھائیں. آپ نے فرمایا او مننے سن، اللہ کا نام ہاتھ دھو، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اللہ کے نبی کیا کرتے؟ ارے بچہ تو ہے، بڑا ہوگا خود سیکھ جائے گا. نہیں سمجھ میں بات. ابھی میں اس کو ٹوکوں گا، یہ بھی ناراض ہوگا، اس کی ماں بھی ناراض ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ لے لو لے لو، آنے دو، جیسے بھی آتا ہے آنے دو. کیا مطلب؟ تعداد بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی ان کے ساتھ تو بہت بڑا مجمع ہے، بھائی ان کے ساتھ تو بہت بڑا مجمع ہے. سگریٹ پیتے رہیں تو بھی کوئی عرصہ، چرس پیتے رہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، لڑکے لڑکیاں آپس میں گپے ماریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. کیا مشکل ہے؟ ایسے اسلام کس کو پسند نہیں؟ ایسا اسلام تو سارے انگریز کہیں گے کہ ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں. کیا مشکل ہے؟ نہیں. دین اسلام من چاہی زندگی گزارنے کا نام نہیں ہے. دین اسلام حدود اور قیود میں رہ کر زندگی گزارنے کا نام ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہم اجتماعی طور پر تو بات کہتے ہیں، شخصی گناہ سے نہیں روکتے.
ایک آدمی گناہ میں مبتلا ہے، نہیں اس کو روکیں گے، نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے برا مان جائے گا۔ یاد رکھیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد مثال دی، فرمایا کہ جہاز ہے، اس کے دو درجے ہیں، اوپر والا اور نیچے والا۔ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اوپر جاتے ہیں اور بار بار اوپر جا کر سے پانی لے کر کے آ رہے ہیں۔ نیچے والوں نے سوچا کہ ہم بار بار اوپر جاتے ہیں، ان کو پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ہم پانی میں خود کفیل کیوں نہ ہو جائیں؟ وہ کیسے؟ ہم کشتی میں سے ایک تختہ نکال دیں تاکہ سمندر کا پانی آرام سے آئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر ان کی اس حماقت پر اوپر والے نہیں روکیں گے اور وہ کہیں گے یہ جانے ان کا کام، ہمیں کیا لگے، جیسے کریں گے ویسے بھریں گے، تو نہ یہ بچیں گے نہ وہ بچیں گے۔ پتہ چلا کہ برائی سے روکنا ہے۔ یہاں حضور نے بچے کو روکا۔ آگے چلیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آخری لمحات چل رہے ہیں، شہادت ہونے والی ہے۔ ایک نوجوان تیمارداری کے لیے آیا ہے۔ آپ کی تیمارداری کے لیے مسلمان ہی آئے گا، کافر تو نہیں آئے گا۔ نوجوان تیمارداری کے لیے آئے، تیمارداری کر کے تسلی کے کلمات کہہ کر جب جانے لگا تو اس کی لنگی ٹخنوں سے نیچے تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کی لنگی ٹخنوں سے نیچے تھی۔ حضرت عمر بن خطاب اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ایستا ایستا یہ خود سیدھا ہو جائے گا۔ سمجھو بات کو میری، یہ ایستا ایستا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو صحابی ہے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، یہ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ لہذا میں اگر کہوں گا میں تو جا رہا ہوں، اگر کہوں گا تو جاتے جاتے اس کے دل میں ایک ناراضگی پیدا نہ ہو جائے۔ نہیں سوچا یہ، امر بالمعروف بھی کیا وتنہون عن، اس کو بلا فرمایا میاں یہ اپنی لنگی اوپر کر، اپنی لنگی ٹخنوں سے اوپر کر، اس میں اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے اور کپڑے کی بچت بھی ہے۔ اس نے اوپر کر لی۔ آپ دیانتداری سے میں کہتا ہوں، آج آپ نکل جائیں، بہت سارے دیکھیں کسی ہلکے درجے میں کوئی دین کی بات، وہ بھی اپنے مطلب کی، دین کی بات بھی اپنے مطلب کی بتا رہے ہوں گے، اور پیچھے جو مرضی وہ زندگی گزاریں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو عمر بن خطاب سے بڑھ کر دانا کون تھا؟ کیوں منع کیا اس کو؟ نہ روکتے؟ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ تھا کیا؟ وہ سود کھا رہا تھا، وہ بدکاری میں مبتلا تھا، کپڑا ہی تو، اور یہ کپڑا تو اللہ معاف فرمائے، آج آپ نکل جائیں، دیانتداری سے کہتا ہوں، بازاروں میں نکل جائیں، مارکیٹ میں نکل جائیں، دیکھنا شروع کر دیں، مسلمانوں میں 100 میں سے 10 لوگ ایسے ملیں گے جن کی شلوار یا جن کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر ہوگا، ورنہ بڑے بڑے نمازی جو ہیں ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، پینٹ ٹخنوں سے نیچے ہوگی۔ عمر بن خطاب نے کیوں منع کیا؟ اور سنو اس کی وعید سنو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے کل قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، دردناک عذاب دیں گے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے فرمایا یا رسول اللہ میں پوری کوشش کرتا ہوں، یہ نہیں فرمایا میں کوشش نہیں، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میرا کپڑا ٹخنوں سے اوپر رہے، لیکن کسی وقت پھر بھی کھسک جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم سے کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارے دل میں وہ نہیں ہے۔ میں بات سمجھانا چاہتا ہوں، دیکھو قطعاً اس بات آپ کوئی راضی رہے کوئی ناراض رہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ تعداد اتنی ہوگی، آپ کے ساتھ تو لوگ ہی نہیں ہوں گے، 2-4 لوگ ہوں گے، کیا کرنا لوگوں کو؟ کل قیامت کے دن بہت سارے نبی ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا، ایک امتی بھی نہیں ہوگا، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ نہیں، کسی کے ساتھ 1، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 5، کسی کے ساتھ 7 نبی کے ساتھ امتی ہوں گے۔ تو کیا نبی نے اپنا موقف اور مشن بدل لیا؟ نہیں۔ اور پھر دین کی دعوت جو دینی ہے اس کے 3 اصول ہیں، 3 اصول ہیں۔ صحیح جذبے کے ساتھ دی جائے، اندر میں نیت اور جذبہ ٹھیک ہو، صحیح انداز سے صحیح طریقہ ہو۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی نے شو رکھ دیا، لڑکیوں کا شو رکھا کہ بھئی لڑکیاں ناچیں گی، گانا وانا گائیں گی، پارک میں میوزیکل ڈرامہ ہوگا۔ اچھا اب رکھ دیا، اب پورا لطیف نگر، پورا آدم ٹاؤن محلہ کھچا گیا، بھر گیا کھچا کھچ۔ اب انہوں نے پہلے کیا کیا؟ پہلے ڈرامہ کیا، پھر تلاوت کی، پھر بیان کر دیا۔ واہ بھائی واہ، یہ تو بڑے کامیاب رہے، بڑی چلاکی کی انہوں نے، یہ تو بڑا زبردست رہا کہ وہ لڑکیوں کے نام پر مجمع جمع کر لیا اور پھر دین کی دعوت دی۔ نہیں، یہ دین کی دعوت کا اصول نہیں ہے۔ دین کی دعوت اسی انداز سے ہو جو اللہ کے نبی سے منقول ہے۔ اگر گناہ کو ذریعے سے آپ دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو یہ کل آدم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نیت ٹھیک ہو، انداز ٹھیک ہو، لہجہ ٹھیک ہو، لٹھ نہ ماریں، قولا لینا۔ فرعون سے بڑھ کر کافر کوئی نہیں تھا، اور موسیٰ سے بڑھ کر داعی کوئی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اللہ جانتے تھے کہ فرعون ایمان لانے والا نہیں ہے، پتہ تھا اللہ کو، لیکن پھر بھی کہا کہ موسیٰ جب فرعون کے پاس جائیں تو قولا لینا، نرم انداز سے، اچھے انداز سے اس کو بلائیں، شاید وہ سمجھ جائے۔ اور اگلی بات، جس بات کی طرف بلا رہے ہیں وہ بات حق ہو، صحیح ہو۔ ان اصولوں پر اگر آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک شخص بھی نہ ہو، کوئی غم نہیں۔ قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ لوگ کیوں نہیں ہیں، نہیں ہوگا سوال یہ۔ اگر اس بنیاد پر سوال ہوگا تو پھر کتنے نبیوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ سوال نہیں ہوگا، یہ سوال ہوگا کہ آپ نے صحیح طریقے سے دین کی بات پہنچائی تھی، بس۔ باقی رہا بعض اکابر سے کچھ ایسی چیزیں منقول ہیں جن کو بعض لوگ
حجت بنا سکتی ہیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھو جو ڈاکٹر ہوتا ہے صاحب نظر ہوتا ہے، جو علاج کرنا جانتا ہے، اس کے لیے کچھ استثناء ہوتا ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے پاس ایک شخص آیا، توبہ کی بیعت ہوا، توبہ کی، گناہوں سے معافی مانگی. کہا کہ میں عرصے سے افیم نشہ ہے یہ پیتا ہوں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ تو اچھی چیز نہیں. اس نے کہا میں تو ایک عرصے سے پیتا ہوں. حضرت نے فرمایا چلو اچھا، تم ایسا کرو جتنی پیتے ہو نا اس کی آدھی پیا کرو، اس کی آدھی پیا. اچھا، اب وہ چلا گیا. گھر جا کر اس نے کہا کہ میں نے تو توبہ کی ہے، اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو حضرت آدھی کا حکم کیوں دیتے؟ یہ تو حضرت نے میری دلجوئی کے لیے کہا ہے، نہیں پیوں گا، نہیں پیوں گا. اس نے توبہ کر لی، بیمار پڑ گیا، علاج ہوا، ٹھیک ہو گیا. وہ پیسے جو وہ افیم پیتا تھا وہ جمع کرتا رہا، اور پھر کچھ وقت کے بعد حضرت کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضرت جی پہچانا؟ حضرت نے فرمایا کون بھائی؟ کہنے لگا وہ افیم والا. حضرت نے فرمایا اچھا اچھا. کہا یہ 2 روپے افیم کے ہیں. حضرت نے فرمایا کیا مطلب بھائی یہ 2 روپے افیم کے ہیں؟ کہا کہ وہ آپ نے کہا تھا کہ آدھی پی لیا کریں، میں نے کہا کہ اگر اچھی ہوتی تو حضرت آدھی کا حکم کیوں دیتے؟ اس کا مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے پوری چھوڑ دی. میں بیمار ہوا لیکن ٹھیک ہو گیا، اور یہ جو پیسے جس کا میں وہ نشہ کرتا تھا یہ پیسے بچ گئے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. ہنس خوش ہو گئے. اب اگر کوئی دلیل پکڑ لے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایسا کیا تھا لہذا ہم سب مولانا رشید احمد گنگوہی ہیں، ہم سب حکیم ہیں، ہم سب ڈاکٹر ہیں، ہم سب جو ہیں جس کو دل چاہے جو مرضی کرتے رہو، ٹھیک ہے بھائی. نہیں، ہر آدمی آپریشن کرنے کا مجاز نہیں ہے. یہ مجاز صرف ڈاکٹر ہے. اگر کوئی آدمی 4 دن کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھ جائے اور کہے کہ ڈاکٹر نے اس طرح سے فلاں کا پیٹ پھاڑا تھا، تو لہٰذا چھرا سنبھالے اور کہے کہ بھئی آ جاؤ میں فری میں. بھئی تو نے کہاں سے ڈاکٹری پڑھی؟ ارے پڑھی تو نہیں، ڈاکٹروں کو دیکھا ہے. وہ کہیں گے اللہ کے واسطے پولیس کو اطلاع کریں گے، وہ اس کی ڈاکٹری جیل میں پوری کریں گے. تو یہ ڈاکٹروں کا کام ہے، ہر ایک کا نہیں. اگلی سنیں. حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر بڑے بڑے مشرکوں سے تعاون لیا. ایک مشرک تھا، بعد میں ایمان لے آئے تھے، بڑا تھا. آپ نے 200 ہتھیار، تلواریں، زریں اس سے لیے. اس نے کہا یہ اس پر قبضہ تو نہیں ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ صرف ہمیں حنین کے موقع پر لڑنے کے لیے جانا ہے، آپ سے لے رہے ہیں. تو حضور نے ان سے مدد، تعاون لیا. تو پتہ چلا کہ کافر سے کسی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون لیا جا سکتا ہے. یہ ایک مسئلہ سمجھ میں آیا. بات سمجھیں. حضور کے پاس ایک مشرک آیا، غالباً جنگ احد کا موقع تھا. اس نے حضور سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں، اسلحہ دینا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فراست نبوت والی نگاہوں سے فراست سے پہچان لیا۔ آپ نے فرمایا نہیں میاں، ہمیں مشرک کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اگر پہلے اسلام قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر ہم تمہارا تعاون لے لیں گے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں تعاون لیا جا رہا ہے اور لیا، اور یہاں اس کو منع کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے تھے کہ توا گرم ہو گیا، اب روٹی ڈالیں گے تو پکے گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پہلے کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، پھر میں آپ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے عرض کی ہیں میرے پیارو، میری بہنوں، قطعاً یہ خیال دل میں نہ لائیں فلاں کے ساتھ اتنے ہو گئے، فلاں کے ساتھ اتنے ہو گئے، فلاں اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، فلاں کے ساتھ ینگ اتنے ہو گئے، یوتھ اتنے ہو گئے، فلاں اتنے ہو گئے، تو ہم بھی کوئی ایسا کشش والا کام کریں کہ ہمارے ساتھ بھی اتنے ہو جائیں۔ نہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اللہ کے شکر گزار بندے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمیں صحیح نہج، صحیح اصولوں اور صحیح طریقوں پر چلتے رہنا چاہیے، تقوی والی زندگی کو اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آج جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں نا وہ اتنے ہو گئے، وہ اتنے ہو گئے، وہاں سے جب آدمی بگڑتا ہے یا شیعہ ہوتا ہے یا قادیانی ہوتا ہے، جی ہاں، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور پھر جو صحیح معنوں میں دین کا متلاشی ہے، صحیح طریقے پر چلنے والا ہے، وہ اس غلط پر، دیکھو اگر کسی نے کاغذ کا گلاب کا پھول بنا کر کے دکھا دیا تو کب تک دھوکے میں آئے گا وہ دوسرا؟ بالآخر وہ سمجھ جائے گا کہ یہ نقلی پھول ہے، اصلی پھول نہیں ہے۔ تو آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ نوجوانوں کو کیپچر کرنے کے لیے ان کو مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف جالوں کے ذریعے پھنسا رہے ہیں، اور وہ پھنس بھی رہے ہیں، انہیں بڑا مزہ آ رہا ہے، وہاں دل لگی کا بڑا سامان ہے، تفریح کا بڑا سامان ہے، اور یہاں ساری خشکی ہی خشکی ہے۔ تو اس لیے وہاں لوگ نوجوان بھی جاتے ہیں، بڑھ بڑھ کے جاتے ہیں۔ لیڈروں میں دیکھ لیں، جس لیڈر کے جلسے میں کشش زیادہ ہوگی تو وہاں کیا لوگ مجمع زیادہ ہوگا، اور مولوی بیچارہ ساری رات گلا پھاڑتا رہے، چند ایک لوگ ہوں گے۔ ایک مولوی، اس کو تقریر کا بڑا شوق تھا، جہاں شامیانہ لگا ہوتا بھاگ کے آ جاتا اور آ کر کے مائک سنبھال لیتا اور شروع کر دیتا۔ خوبی یہ تھی کہ آنکھیں بند کر کے تقریر کرتا تھا، خوبی یہ تھی، کوئی آئے کوئی جائے غم ہی نہیں۔ تو ایک دفعہ آنکھیں بند کی اور تقریر شروع کر دی، جب آنکھیں کھولیں تو سب مجمع غیب، ایک ہی سامنے بیٹھا ہے، ایک ہی سامنے بیٹھا۔ کہنے لگا واہ، عاشق تو بڑے دیکھے لیکن تیرے سے کم، لگتا ہے تو سچا محبت کرنے والا ہے، تو آج میں بھی تجھے پوری رات ہی بٹھا کے رکھوں گا اور بیان سناؤں گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیا، اس نے کہا مولانا صاحب اللہ کے واسطے معاف کر دو، میں تو سپیکر والا ہوں کہ اس کی جان چھوڑیں گے، اور میں سپیکر سنبھالوں گا، جاؤں گا، ورنہ مجھے کوئی ایسی محبت نہیں ہے۔ تو بھئی بات یہ ہے، جو مولانا صاحب لوگ ہوتے ہیں
جو صحیح چیز بیچنے والے پیش کرنے والے ہوتے ہیں تو وہاں تو پھر ایسے ہی ہوگا، اور جو اس طرح کے ہوں گے تو وہاں تو پھر مجمع لگے گا۔ خیر، مختصر بات میں نے مثالوں سے یہ بات بتائی، قرآن پاک کی آیت سے یہ بات بتائی کہ یہ جو مغالطہ ہے کہ ہم دین کی بات کہتے رہیں، خود بخود وہ گناہوں سے توبہ کر لے گا اور خود بخود اس کے گناہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ صرف اتنا کہتے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بس کہ کرتے رہو خود ٹھیک ہو جاؤ گے، نہیں، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ساتھ کہا کہ نہیں یہ کام بھی کرنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ برائی سے روکنا ہے، کسی کو اچھا لگے برا، اللہ کے نبی کا ارشاد مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو سب سے آخری ایمان کا کمزور درجہ یہ ہے دل میں برا جانے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کس درجے میں؟ تو اس لیے بھائی جہاں روک ٹوک نہیں ہوگی وہاں مجمع ہوگا، جہاں روک ٹوک ہوگی آپ اچھی بات کہیں گے، بری بات سے منع کریں گے کہ نہیں بیٹا ایسا نہیں کرنا، یہ گناہ ہے، تو وہاں جلدی سے کوئی آپ کے قریب نہیں آئے گا، اور ہم یہ سمجھ کر کہ لوگ ہمارے قریب نہیں آتے صحیح طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہمارے قریب تھوڑے آئے یا زیادہ آئے، بس یہ سوال ہوگا کہ ہم نے صحیح طریقے سے دین پیش کیا یا نہیں کیا، بس دین صحیح طریقے۔ اور پھر اگر کسی کو گناہ سے بھی روکنا ہے تو میں نے یہ کب کہا ڈنڈا ماریں، اچھے طریقے سے اس کو گناہ سے روکیں، پیار سے روکیں، محبت سے روکیں۔ ہاں یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آیا اللہ کے نبی نے اس حدیث میں 3 اقسام بیان کی ہیں، ایک قسم حکومت کی، ایک قسم علماء کی، ایک قسم عوام الناس کی۔ ہاتھ سے روکنا یہ حکومت کا کام، زبان سے روکنا علماء کا کام، دل سے برا جاننا اہل ایمان کا کام۔ ایک بات تو علماء نے اس کے حوالے سے یہ کہی، اور دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاں کسی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے وہاں ہاتھ سے روکے۔ مثلا اپنی اولاد کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، اپنے شاگرد کو ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ جہاں زبان سے روکنے کی طاقت ہے وہاں زبان سے روکے، زبان سے کہے، کوئی منہ میں تو نہیں ڈال لے گا۔ اور اگر اتنا بھی نہ کر سکے تو یہ آخری درجہ ہے دل میں برا جانے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت بہت فتنے ہیں، بہت فتنے ہیں۔ یاد رکھیں ایک ہی بچاؤ کا ذریعہ ہے، علماء سے، مساجد سے، دینی مدارس سے جڑے رہیں۔ اگر یہاں سے آپ جڑے رہیں گے، دیکھو پانی کا بہاؤ تیز ہو تو کنارہ مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو تو بچ جائیں گے، اور اگر کنارہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو پھر موجوں کے رحم و کرم پر ہیں وہ آپ کو کہاں پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے علماء سے، دینی لوگوں سے اور مدارس سے، مساجد سے مضبوطی سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے
اللہ پاک ہماری مدد فرماتے رہیں گے، اور نئے نئے شکارے اور نئے نئے جالوں کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ جتنے بھی جال ہیں یہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جتنا بھی درود پاک پڑھا گیا اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما دیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، اعمال میں اخلاص پیدا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اس درود پاک کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما لیجیے۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دی۔ یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کا ذریعہ فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمیں بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے بچا لیجیے۔ یا اللہ پاک اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی فتنے پھیلے ہوئے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، یا اللہ پاک ظاہری فتنے، باطنی فتنے، چھپے ہوئے کھلے ہوئے تمام تر فتنوں سے ہم سب کے ایمان، اعمال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دی، ہمارے ظاہر و باطن کی حفاظت فرما دی۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اپنے دین کے ساتھ سچی سچی وابستگی نصیب فرما دیجیے، دین کی، دینداروں کی، علماء صلحاء کی محبت نصیب فرما دیجیے، بے ادبی، محرومی، گستاخی سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہم سب کے دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے ملک میں جتنے بھی یا اللہ پاک آپ کی عذاب کی شکلیں ہیں، حکومت میں عدم استحکام، ملک میں انتشار، سیلاب کی صورت میں آپ کی ناراضگی، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اپنے کرم سے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہمارے ملک کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اپنی رضا کے فیصلے فرما دیجیے، اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔